اور یہ بتاؤں کہ اس حکومت نے پچھلے چند ہفتوں میں کیا کچھ کیا ہے اور اس کے کیا ریزلٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے پیٹرولیم ریلیف، اور وہ جو ہم لوگوں نے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دی ہے۔ یہ جو پیکج اناؤنس کیا تھا فروری 28 کو، اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کے مد میں تقریباً 39 بلین ہر فورٹ نائٹ کو سبسڈی دے رہی تھی، اور وہ اگر آپ سمجھیں تو یہ تقریباً 78 ارب مہینے کا بنتا ہے۔ تو اس میں اب ایڈیشن ہو گئی ہے، اور وہ جو ایڈیشن ہے وہ تقریباً 13.9 بلین پر فورٹ نائٹ ہے، یا اس کو آپ ایڈ کر لیں مہینے کا کر لیں تو 27.5 یہ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً ہم 104 ارب روپیہ جو ہے پیٹرولیم اور ڈیزل کی مد میں عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ان ریئلسٹکلی زیادہ ہو گئی ہیں، اور اس میں جو وجوہات ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے کووڈ کا اور اس کے بیچ میں یہ سپلائی ڈسرپشنز تھیں، اور اب یہ یوکرین اور روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے ہم نے پی ایل کو بھی کم کیا، اور سیلز ٹیکس بالکل صفر کر دیا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اتنا بڑا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ عوام کی خاطر اٹھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ہے پوری طریقے سے عوام کو اس کی خبر نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ بھی دے سکتے ہیں۔ الیکٹریسٹی پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی بل ہوگا، اور اسپیشلی اپ ٹو 700 یونٹس جو استعمال کر رہے ہوں گے، 5 روپے فی یونٹ ان کی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی تقریباً اس کا جو ہدف ہے وہ اگلے 4 مہینوں میں 136 ارب روپے کی ہمیں اس پہ بھی ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی۔ پھر ایک بہت بڑا ایک پیکج دیا گیا جس کو آپ انڈسٹریل ریلیف پیکج کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ انڈسٹری جو ہے جب تک ایکسپینڈ نہیں ہوگی اور ماڈرنائز نہیں ہوگی تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری لارج اسکیل انڈسٹری تو کافی اچھی جا رہی ہے، لیکن اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ اور بھی بڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے پہلے اس پہ ایمنسٹی نہیں لی ہوئی، اور اگر آپ جو یہ اس کو آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈسٹریل یونٹ میں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ منیمم جو ہے 5 کروڑ ہے، اور اس کو 2024 کے جون سے پہلے آپ کو یہ فیکٹریاں لگانی پڑیں گی۔ بینک ڈیفالٹر جو ہیں 3 سال کا بینک ڈیفالٹس ہیں وہ بھی اس میں نہیں حصہ لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے جس کے بیچ میں انڈسٹری نے اس کے اوپر کافی لبیک کہا، اور کہا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بیچ میں ایک اور ہم لوگوں نے بھی ایک پیکج دیا، وہ ہے سکھ انڈسٹریز کا۔ اگر آپ کی 3 سال سے لاس میکنگ انڈسٹری ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کے جو لاسز ہیں، اگر کوئی اور اس میں پیسے ڈالتا ہے یا کوئی اور اس کو خریدتا ہے تو اس کے جو لاسز ہیں وہ ہم ایڈجسٹ کر دیں گے، ٹرن راؤنڈ کرنے میں لگائیں، اور اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے۔ تو سکھ ریوائول آف سکھ ملز جو ہیں، اور کافی ہیں وہ، تو ان کو بھی ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ پیکج تھا کہ اوورسیز انویسٹرز جو ہیں، ہمارے پاس ای پی زیز بھی ہیں، ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے پیسے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور 5 سال کی آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے۔ تو یہ بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت بڑا جو مدد دی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو دی ہے۔ ہمارے خیال میں آئی ٹی ہمارے لیے ایک سیویئر ہوگا،
اس وقت آئی ٹی پچھلے سال کچھ 47% اس نے گرو کیا، اس سال میرے خیال میں کوئی 70% پلس پہ جا رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم انسینٹو دیں تاکہ وہ اگلے سال سے کوئی تقریباً 100% کے اوپر وہ انکریز کریں، اور اگلے 5-6 سال میں ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $50 بلین ہوگی۔ یہ جو گیپ ہمارا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو کافی حد تک یہاں اس سے ہی ہم پورا کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کی ایکسپورٹ اگر جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہے وہ 25, 27, 28% بڑھ رہی ہے، تو اس سے یہ گیپ بڑی دیر لگے گی اس کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی سے ہم نے تو اس میں ہم نے کافی اس میں وہ دی ہیں مراد دی ہیں، اور اس کے بیچ میں ہم نے بیسکلی کیپٹل گینز ٹیکس کو زیرو کر دیا 5 سال کے لیے، ہم نے ان کی جو اوور آل ٹیکسیشن ہے اس کو زیرو کر دیا، ہم نے یہ کر دیا کہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں پیسے لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ان کو، یہ فری لانسرز وغیرہ، ہمارے خیال میں فری لانسر جو ہیں پورے پیسے واپس نہیں لے کے آ رہے، بیکاز جب فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو 35% وہ صرف رکھ سکتے ہیں، باقی ان کو روپے میں لے کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، تو وہ ہم نے کر دیا ہے، اور آئی ٹی کو ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بڑھیں گی۔ اس کے بعد ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو کہ کسی نے کیپچر نہیں کی تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ذرا کوئی مطلب ہم لوگوں نے اس کو ایک قسم سے نہیں زیادہ آگے کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل بانڈ پرائسز بھی تھوڑا فرق پڑا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ گرا ہے۔ وہ پچھلے مہینے بھی گرا تھا، لیکن وہاں کوئی ہماری انسٹیٹیوشن سیلز ہوئی تھیں، امپورٹس ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، اور لیکن ابھی فیبرری کے بیچ میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 3.1 بلین پہ چلا گیا۔ یہ پری کووڈ کے جو کووڈ کے زمانے میں جو تھا اس پہ چلا گیا، اور یہ پچھلے مہینے سے کچھ تقریباً 28% کم ہوا ہے، اور اس سے پچھلے مہینے سے کوئی 35% کم ہو گیا۔ تو 3.1 اگر بلین کا اگر آپ کے پاس ہے، اور تقریباً 2.5 بلین کی اگر آپ ریمیٹنسز ہیں، تو آپ کا جو تقریباً اگر اس میں ایف ڈی آئی نام بھی استعمال کریں، وہ بلو دی لائن ہے، تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 500-600 ملین پہ آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہم جو بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی پتہ نہیں ہم پھٹ جائیں گے، تو وہ تو کچھ اور ہی چیزیں بتا رہی ہیں، اور اگر فیبرری میں بھی اس طریقے سے اگر انسٹیٹیوشنل جو امپورٹس ہیں اس کو ہٹا دیا جائے کہ اس وقت بھی یہی حساب تھا، تو میرے نزدیک یہ بڑی خبر تھی، اور اس کو ہم لوگوں نے اجاگر نہیں کیا۔ ہماری منسٹری آف کامرس وغیرہ کو چاہیے تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کے اوپر ڈیٹیل اور یہ وہ کرتے، تو میں نے کہا میں ہی کر دیتا ہوں۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ انفلیشن ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ جنوری کے بیچ میں انفلیشن جو ہوئی وہ ہماری تھی 13% کے قریب، 12.95% ہے جو بھی، وہ اس مہینے جو گر کے 12.2% ہوئی جو فیبرری میں، لیکن اس میں ٹماٹر اگر ہٹا دیے جائیں، ٹماٹر کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آیا، کیونکہ بدین میں کراپ جو ہے فروسٹ کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور وہ کوئی 195% بڑھ گئی۔ وہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو جو آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 10.8 پہ آ جاتی ہے۔ 10.8% انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 2.2% انفلیشن جو ہے وہ نیچے گئی ہے ایک مہینے میں۔ اس میں بیس افیکٹ ہے، اور جو کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، اور میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا جو غلط بیانی کروں، اس کا زیادہ تر تو بیس افیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن ایک اور چیز جو ہوئی ہے، اور وہ ہمیں کیپچر کرنی چاہیے، کہ نومبر سے لے کے فیبرری تک 4 مہینوں میں آپ کی انفلیشن فلیٹ ہے۔ ایک مہینے میں 0.4% نیچے گئی ہے، پھر 0.4% اس مہینے بڑھی ہے، پھر یہ ابھی 0.6% بڑھی ہے، تو اس کو فلیٹ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے اس کو اگر بیچ میں سے نکال دیں، تو جو ڈومیسٹک پرائسز ہیں اس کو ہم نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ اس میں صرف اگر پیٹرول، ایڈیبل آئل، یہ باقی جو ہے کوئلہ وغیرہ یہ سی پی آئی میں سے نکال دیں، تو آپ جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ سو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کموڈٹی سائیکل ہے یہ کب رہے گا، اور اس میں
تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس وقت تو کل بائیڈن نے بھی کہا ہے اپنی عوام کو کہ بھائی جان یہ آپ یہ جو چیزیں، یہ انفلیشن، ہائی انفلیشن آپ کو بیئر کرنی پڑے گی کچھ عرصے تک۔ ایک اور چیز جو ہوئی ہے، جو میرے خیال میں پریس کانفرنس ہوئی تھی اور وہ پوری طریقے سے میرے خیال میں کیپچر نہیں ہوئی، وہ ہے کہ اوورسیز جو انویسٹرز ہیں، OICCI نے سروے کرتے رہتے ہیں ہر سال، ہر دوسرے سال، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 207 کمپنیاں ہیں، 212 سے انہوں نے $18.5 بلین اس ملک میں انویسٹ کیا۔ سو میجر انویسٹرز ہیں پاکستان۔ انہوں نے کہا اس ریجن میں جو 10 ملک انہوں نے کیے ہیں، جس میں فلپینز ہے، انڈیا ہے، پاکستان، اس ریجن پورے میں جس میں چائنا بھی ہے، ہم چھٹے، وی آر بیٹر دین 6 کنٹریز، 6 ملک میں سے پاکستان بہتر ہے۔ اور 2019 میں جب وہ سروے کیا تو ہم صرف 3 ملکوں سے بہتر تھے، تو ہم 6 سے بہتر ہو گئے ہیں۔ اور جو انہوں نے دکھایا ہے کہ آپ کے 68% جو یہ کمپنیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں اگلے 2-3 سال میں ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ بڑھے گی، اور اس کے بیچ میں انہوں نے ظاہر ہے یہ بھی کہا کہ ان کی پروفٹیبلٹی، کسی نے کہا کہ پروفٹس کے 97% سے بڑھیں گے، اور کسی نے کہا کہ جی ہمارے جو آفٹر ٹیکس ہیں وہ 84% سے بڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خیال میں اتنی بہتری ہوئی ہے اور اتنی ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا ایشوز بھی ہیں۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ بس سارا کچھ وہ بالکل شاید ہو گیا، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بہتری ہوئی ہے، اور 2-3 چیزیں کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس میں آپ اور کریں۔ ایک انہوں نے کہا اسٹریٹجک، ہم کوئی آپ ہمیں وہ تو بنا کے دیا کریں جناب اپنا انڈسٹری کا پلانز وغیرہ، ویدر اٹ از ٹیکسٹائل انڈسٹری، ایگریکلچر وغیرہ، آپ ہمیں 10 سال کی، 5 سال کی آپ ہمیں کوئی پلانز ہمیں دیں اپنے، جس کو پالیسی فریم ورک کہتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس کے بیسس پہ انویسٹ کر سکیں گے۔ آپ کے اگر جو پلانز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، ہماری انویسٹمنٹ تو لمبی ہیں، تو ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار ان کے اگر پلان ہی نہیں ہے، اپنے ہی نہیں ہیں 10 سال کے پلان، تو ہم بیچ میں کیوں چھلانگ لگائیں؟ تو یہ بہت بڑی، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تو ٹیکسٹائل پہ بھی کیا ہے، ابھی اس طریقے سے ہر جو میجر جو ہمارے، تو مائٹ ایز ویل پیپل فائنڈ آؤٹ کہ یہ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ پرسیپشن کا پاکستان پہ بہت بڑا ایشو ہے۔ باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اندر کا پتہ نہیں ہے، وہ جب تک یہاں آتا نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اچھی چیز ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے نا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں اگر وہی آگے باہر یہ سیمینارز کریں، کانفرنسز کریں اور روڈ شوز کریں، ہم پارٹیسپیٹ ضرور کر لیں گے، لیکن ہم نے کہا کہ بالکل ویلکم، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بیچ میں پرائم منسٹر نے ان کے سامنے یہ بھی کہا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی میں چیئر کروں گا، ہر مہینے میٹنگ چیئر کیا کروں گا، اور اس میں آپ سب کو بلایا کروں گا۔ تو لب لباب یہ ہے جناب کہ یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہوا ہے، اس میں کئی ایسی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک قسم سے وہ کارپیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ آئی ایم شیور آل آف یو آر اویئر آف دس، مجھے آپ سب پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں جو فلی اویئر، لیکن کہ جنرل پبلک کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جی، پہلے تو آپ نے کہا کہ IMF کا پروگرام جو چل رہا ہے تو اس کے ریلیف پیکج میں ان سے مشاورت کی گئی ہے۔ جی بالکل، جو ایک قسم سے ہمارے لحاظ سے جو جتنی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی ہے۔ ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے نہ فسکل ڈیفیسٹ اس سے بڑھا رہے ہیں، نہ یہ ہم لوگ ادھار لے کے یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے ایک تو ریونیو ہمارے جو بہتر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑی گنجائش ہے، اور کچھ ایسی ہمارے پاس ریونیو تھے جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کیپچر نہیں کیے ہوئے تھے، جس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہمارے یہ جو ہمارے پاس SOEs ہیں، اس کے ڈیویڈنڈز پڑے تھے 3-4 سال کے، اور جو ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے تھے۔ بجٹ میں میرے خیال میں 94 بلین روپیز ڈالا ہوا ہے، باقی نہیں ڈالے ہوئے۔
تو یہ 1.2 ٹریلین کے تو صرف ہماری اس کی صرف آئل کمپنیز کے پڑے ہوئے ہیں. اس میں سے اگر لیکیج بھی کر دے 200 بلین کی تو تقریباً 900 ارب روپے کے یہ 900 کچھ 50 بلین کے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اس میں سے ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم کیپچر کریں گے اور اس میں سے ہم کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ یہ سرکولر ڈیٹ کے ریڈکشن میں لگائیں گے. تو اسی میں سے ہم کچھ پیسے وہاں سے نکالیں گے, پی ایس ڈی پی میں سے کچھ نکالیں گے, اور باقی یہ ہے کہ ہمارا جو ہم لوگوں نے بجٹ کیا ہوا تھا کووڈ کا اور اس کے احساس پہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے نکالیں گے. تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی وہ آبجیکشنز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی, یہ ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے, لیکن ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ اگر ہمیں آپ زیادہ سختی وغیرہ ہمارے پہ کریں گے تو لوگ تو پہلے ہی ایک قسم سے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, تو یہ مہربانی کریں تو مطلب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو 7th ریویو ابھی میرے خیال میں انفارمل ٹاکس شروع ہوئی ہیں, تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ایک تو دسمبر کے ٹارگیٹس ہم نے ویسے ہی میٹ کیے ہوئے ہیں, تو اس میں دقت نہیں ہوگی. ہاں چائنا کا دیکھیں, ہم چائنا کے پاس گئے, ٹرانزیکشنز تو صرف چند تھیں. یہ 21 والی بلین مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ایسی 21 بلین والا ہم نے کیا. ہم نے 4 اسٹریٹجک چیزیں ان سے بات کی. دیکھیں آپ اس ذرا دیکھیں موقع کو دیکھیں. موقع یہ ہے کہ پہلی مطلب پریمیئر لی مل رہا تھا پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ شی مل رہا تھا, یہ کسی اور کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا. ادھر بیٹھ کے اگر ہم ٹرانزیکشن پہ ٹائم گزار دیتے نا تو وہ بات ٹھیک نہیں تھی. ہم نے ان کے کچھ ایشوز تھے یہاں, وہ ہم پہلے ریزالو کر کے گئے تاکہ ان کی جو انویسٹرز تھے وہ انہوں نے لائن اپ کیے. ادھر 22 قسم کی بڑی کمپنیوں نے آ کے پرائم منسٹر سے بات کی, ہم بھی تھے ادھر. NDRC ان کی بہت بڑا ادارہ ہے گورنمنٹ کا, وہ ان کے چیئرمین آئے, سائنو شور کے چیئرمین آئے, انہوں نے آ کے ایک قسم سے کہا ہماری ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں اب, تو ہم سپورٹ کرنے کو جو آپ کی اب سیکنڈ ویو ہے سی پیک اس کو تیار ہیں. تو 22 بڑی کمپنیز آئیں اور بلینز آف ڈالرز کی سامنے پروجیکٹس رکھے, اور اس پہ ابھی وہ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم نے لیڈرشپ سے ملنا تھا تو ہم نے اسٹریٹجک باتیں کرنی تھیں ان سے. تو اسٹریٹجک باتیں ہم نے 4 طریقوں سے کی. ہم نے کہا پرائم منسٹر کو, اور پرائم منسٹر نے بڑے طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر پہلا جو فیز ہے سی پیک کا ہم نے گزارا ہے, اس میں آپ نے انفراسٹرکچر بنا کے دیا اور کنیکٹیوٹی آپ نے کر کے دی ہمیں. اب یہ ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہیں, اب آپ اس کو پاپولیٹ کریں. اسلام آباد سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جہاں پہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. وزیر خزانہ شوکت طرین نے پریس کانفرنس میں مزید یہ بھی کہا کہ روایتی اور غیر روایتی اقدامات سے برآمدات 50 ارب ڈالر تک لائیں گی, اور مؤثر اقدامات سے تجارتی خسارہ ماضی کی نسبت کم بڑھا ہے, ایسا کہنا ہے شوکت طرین کا.